بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم لبیک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع لو کانه البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. فما كانت الا ساعة اذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی وقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وقاک تحت الکساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتعاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ اخی و ابن عم رسول اللہ فقلت نعم هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي يا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم وحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي والله وذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا خمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة مادر الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا خمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتحزنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال لي إن الله قد وحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي انزم والله فزنا وفازا شيعتنا ورب الكعبة فقال نبي ثاني علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم لا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته فقال اليوم انزم الله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه عباس نہ لوٹے عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھاگ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئی مشک آ گئی عباس نہ لوٹے مقتل کی زمین بھاگ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئی مشک آ گئی عباس نہ لوٹے اس شان سے مقتل کو سدھا
رات علمدار اس شان سے مقتل کو سدھا رات علمدار آدھا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئی مشک آ گئی عباس نہ لوٹے بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب بہتا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لب دکھلانے سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئی مشک آ گئی عباس نہ لوٹے دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ دیتی رہی آواز پہ آواز سکینہ آخر کو خزاں گئی عباس نہ لوٹے شے آ گئی مشک آ گئی عباس نہ لوٹے. صلوات اللہم مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ خمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علمبر دار آخر بھائی تھا بازو برابر علمبر دار آخر بھائی تھا بازو برابر لبے دریا علمبر دار بھی کام آ گیا آخر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پائی وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات ہے اصغر کا مجھے مطلوب ہاں
جب صدر زین سے گر پڑے عباس با وفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چلیے حضور نہر پہ مارے گئے بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائے درائی میں در کے شیر کو روائے درائی میں در کے شیر کو یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچڑ گیا بازا مظلوم سے بچڑ گیا بازا مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بیٹھ کانپتے تھے شے کے دست و پا امامہ تھا فرخ پا نے دوش پر ردا تصویر وار دے دے احمد تصویر وار دے دے احمد مخدل کی خاک سے تنے انور عطا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا ٹپائیں خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر میں رہی نہ تھا بس آئے بھائی کہہ کے گراؤ بس آئے بھائی کہہ کے گراؤ بیکار دشت و پاتھے شہ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے مورک کے خون بھرے ہوئے چہرے پدی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد دو پھرنے دو لاش کے ایک بار ہم کو گرد دو پھرنے دو لاش کے یہ سنا
اس دلیر نے ایک سرد آ کے مشکیز پہ تڑپ کے بحسرت نگاہ کی، منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی، حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی، حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی۔ جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کال پڑے، زانو پہ شہ کے آنسوں سے آنسو نکل پڑے، زانو پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فرمایا شہ نے کس لیے روتے ہو زار زار، لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار، کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، کی عرض جرین کے وقت، کی عرض جرین کے وقت آقا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو، پاؤں گا آپ کا شہ گردوں پاؤں گا آپ کا شہ گردوں، یہ کہتے تھے کہ پھر گئے آنکھوں کی بندیاں، یہ کہتے تھے کہ پھر گئے آنکھوں کی بندیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان، حسرت سے دیکھ کر طرف شاہین سو جان، دنیا سے کوچ کر گیا بس، دنیا سے کوچ کر گیا بس، چھوڑا جرین ساتھ شہ مشرقین کا، ایک گل اڑا کے مر گیا شیخ حسین کا، ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا۔ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، مجرعی بھار نہ تھے، مجرعی حرام قابل دربار نہ تھے، بولے عابد کے فدا اے شہدی غیر ہوئے، بولے عابد کے فدا اے شہدی غیر ہوئے، فقط اے شہادت کے سزاوار نہ تھے، فقط ہم سزا درد کے سزاوار نہ تھے، واجب تیر اصغر کو جو مارا تو کہاں سرور نے، تیر اصغر کو جو مارا تو کہاں سرور نے، ہم گناہگار تھے بچے تو گناہگار نہ تھے، ہم گناہگار تھے بچے تو گناہگار نہ تھے، واجب رہے کہا زہرا نے فلک
میں نے ستایا تھا کسے کہا زہرا نے فلک میں نے ستایا تھا کسے میرے بچے تو اس آفت کے سزاوار نہ تھے میرے بچے تو اس آفت کے سزاوار نہ تھے واجب رہے شے کے دانتوں پچھڑی رکھ کے کہا ظالم نے شے کے دانتوں پچھڑی رکھ کے کہا ظالم نے ہم نے اس طرح کے دیکھے در شہوار نہ تھے ہم نے اس طرح کے دیکھے در وار نہ تھے واجب رہے گل سے تلووں کا یہ عابد کہ ہوا تھا احوال گل سے تلووں کا یہ عابد کہ ہوا تھا احوال کون سا چھالا تھا وہ جسم کے دو خار نہ تھے کون سا چھالا تھا وہ جسم کے دو خار نہ تھے واجب الرحمت تھے جب گرے رن میں باوفا عباس صدر جی سے ہوا جدا عباس گرتے گرتے یہ دی صدا عباس ہو گیا اب پر فدا عباس آؤ یا شاہ کربلا آؤ گرز سے شق میرا آئی جس دام فرات سے یہ صدا سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکار کہہ کے اکبر باشور و شین چلے دل کو تامے ہوئے پیٹتے تھے حسین سینہ و سر تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر اب جو پہنچے فرات پر سروار کے نگاہ جو لاشیں پائتی تھے کھڑے ہوئے شبے دل بھر آیا ترو چور زخموں سے تھالی کا پسر جا بھلا بھجری اٹھے کیوں کر تب کہا شاہ سے یہ رو کا دیکھے یہ میں بڑا ہو بحال یہ میری خطا خدا یہ
वसीयत आप से है आका, खैमे गामे न लाश ले जाना, होगा सब बीवियों का हाल बुरा, रोएगी मुझको साथ, रोएगी मुझको रोएगी मुझको साथ लिए ज़हरा। मेरा मदफन यहाँ मदाम रहे, हश्र हश्र तक बस यही गुलाम रहे, वक्त आखिर यही मलाल रहा है, सकीना को इंतज़ार मेरा था ये इक़रार, पानी लाने का मैं पड़ा हूँ लबे दरिया। कहती होगी अब आएंगे अम्मो, हमको पानी पिला, हमको पानी पिलाएंगे अम्मो। भाई कदम जो सामने निकला, रोए सर पीट कर शहे वाला, मुड़ के कड़ियल जवान से ये कहा, ले चलो मशकोर, ले चलो मशकोर अला बेटा। हमको बेयास कर गए आबाद, मर गए मर गए मर गए सलवात। बोली ज़ैनब उठो इमदाद को आओ अब्बास। बोली ज़ैनब उठो इमदाद को आओ अब्बास। ज़िबा होता है मेरा भाई, ज़िबा होता है मेरा भाई। बचाओ अब्बास। बोली ज़ैनब उठो इमदाद। सर तो शाह का अब सजदे खालिक में झुका। सर तो शाह का अब सजदे खालिक में झुका। हाथ से शिमर के खंजर को छुड़ाओ अब्बास। हाथ से शिमर के खंजर को छुड़ाओ अब्बास। बोली ज़ैनब उठो इमदाद। आग खैमों में लगाने
چلے آئے ہیں دور آگ خیموں میں لگانے چلے آئے ہیں دور غش میں ہے عابد بیمار غش میں ہے عابد بیمار جگاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد اب سکینہ پر یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب سکینہ پر یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد جو ردا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر جو ردا حضرت زہرا کی تھی میرے سر پر وہ ردا شمر نے چھینی وہ ردا شمر نے چھینی ہے دلاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد میرے بازو میں رسن باندھتا ہے شمر شخی میرے بازو میں رسن باندھتا ہے شمر شخی اس اذیت سے بہن کو اس اذیت سے بہن کو تو بچاؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس بولی زینب اٹھو امداد
جب قتل کیا نہر پہ سخائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرے کرم کو، تھا شور کے اب خوف کسی کا، تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں، غازی کو جگر بند ید اللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا، عباس کو کیا قتل کیا، آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تر آنسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جینے کا، دنیا میں نہیں جینے کا، بن بھائی بسر ہوگی نہ ایک آن ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور، پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر، برائے کہیں آرزوئے سبتے پیامبر، جلدی میری گردن پہ چلے، جلدی میری گردن پہ چلے، دشمن پہ بھی یہ عالم تنہا نہ ہوئے، جینے کا مزہ خاک ہے، جینے کا مزہ خاک ہے، یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے، اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں، کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں، سمجھا کہ اسے رن کو چلے جب شہ ابرار، دوڑی اخبے شاہ سکینہ جگر افگار، چلائی کے بابا مجھے یہاں چھوڑو نہ زنہار، دکھلا دو مجھے لاش اب، دکھلا دو مجھے لاش اب، پانی نہ ملا مر گئے وہ خون میں نہا کر، میں روں گی اب لاش اب، میں روں گی اب لاش اب، میں روں گی اب لاش اب، آخر اسے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ، یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ، کیا قصد ہے جاتے ہو
किधर है शहे जीजात, दरिया पे वो मारे गए थे जिनकी तुम्हें, दरिया पर वो मारे गए थे जिनकी तुम्हें पानी के लिए लाख जवानों से लड़े हैं और हाथ कटाए हुए, और हाथ कटाए हुए नागा नजर आया उन्हें लाशे अब्बास, चिल्ला के कहा हाय अब हम हो गए बेआस, पहुँचेंगे ना तुम तक यही था भाई को वसवास। अब कौन बुझाएगा सकीना, अब कौन बुझाएगा सकीना, हाथों के तसद्दुक़ तने सदपाश के सदक़े, ऐ जाने बरादर में तेरी लाश के साथ, ऐ जाने बरादर में तेरी लाश के साथ, आँखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई, खैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई, क्यों रेत में ये चांद सी सूरत है छुपाई। सर पीट के तब कहने लगे शाह, सर पीट के तब कहने लगे हाय हाय मुझे सूरत नहीं दिखलाते हैं आमो, मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते, मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते आमो। सलवात जब इब्ने बुतुराब बरुए ज़मी गिरा, बेदस्त हो के खाक पवों में जबी गिरा, और हाथ एक तरफ अलम शह कहीं गिरा, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज गिरा, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाज गिरा, कटता है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटता है अब निशान अली के निशान का, मिटता है अब निशान अली के निशान का, सुनते सदा के शहंशाह बहरबार, दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगर, कांपे जो पाँव था लिया बाजुए पिसार, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर, मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, अकबर उजड़ गया मेरा घरवा मुसीबता, सीधी न होगी अब ये कमरवा मुसीबता, है आज ताज़ा दागे पिदरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता, काटा गया छुरी से जिगरवा मुसीबता, फुर्सत दो नजफ की तरफ मुँह को मोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ जोड़ दो, सर पीटता चलूंगा मेरे हाथ जोड़ दो, अकबर खरीब लाश जो लाए हुसैन को, अब्बास जहाँ बलब नजर आए हुसैन को,
تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، دو کوہ غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے، پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے، پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پڑے، یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپکے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر، کس یاد سے حسین بگی آخری نظر، کس یاد سے حسین بگی آخری نظر، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طه و یاسین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات محمد وعلى مل جل کے امام کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی. اللہ نے انسان کو علم دیا. علم کی بڑی قدر ہے. علم واقعی طور سے انسان کے کمال کا ضامن ہے. علم انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے. علم انسان کے معرفت کے دریچوں کو کھول دیتا ہے. علم
انسان کو فضاؤں میں بلند کر دیتا ہے، علم انسان کو مستقبل کی خبر دیتا ہے، علم انسان کو حقیقت سے آشکار کر دیتا ہے. لیکن یہ علم جو واقعاً بڑا عظیم ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک علم لدنی ہے، جسے علم حضوری، علم وہبی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک علم کسبی ہے، اور وہ انسان خود حاصل کرتا ہے. علم وہبی خدا انبیاء اور ائمہ کو دیتا ہے، لیکن غیر از انبیاء اور ائمہ جن کا علم رکھتا ہے انسان، اسے علم کسبی کہتے ہیں، کماتا ہے، سوال کے جواب میں اسے علم ہوتا ہے. تو دو علم ہے، علم وہبی جو خدا عطا کرے، علم کسبی جو بندہ خود حاصل کرے. جو دنیا میں آ کر زیادہ سنگین نہ ہو جائے، بات کو آسان کرنے کے لیے کہہ دوں، جو دنیا میں آ کر کسی ٹیچر سے پڑھے اسے علم کسبی کہتے ہیں. جو پہلے ہی سے پڑھا لکھا ہو اسے عالم اور وہبی کہتے ہیں، علم وہبی کہتے ہیں. عزیزو، انبیاء ائمہ یہ اللہ نے انہیں علم دے کر بھیجا، لیکن غیر از انبیاء اور ائمہ بعض شخصیتیں ایسی ہے جن کو اللہ نے علم عطا کیا لیکن بغیر ٹیچر کے عطا کیا، بغیر استاد کے عطا کیا. کون کا؟ دو شخصیتیں. ایک سیدہ زینب علیہ مقام، جناب زینب ہے، جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. جناب زینب میری پھوپھی وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. جناب زینب کی حمد و ثنا میں آیا. اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کے لیے فرمایا، میں نے پیغمبر سے علم ایسے لیا زقن زقا، جیسے پرندہ اپنی منقار و چونچ میں دانے کو لیتا ہے اور اپنے بچے کے دہن میں چونچ میں دانہ ڈال دیتا ہے، جیسے لیتا ہے ویسے ہی منتقل کریں تو اسے کہتے ہیں زقن زقا. اور نبی نے علی کو علم دیا زقن زقا. اور مولا ابوالفضل عباس فرماتے ہیں میرے بابا نے مجھے علم دیا زقن زقا. اب فضیلت سے جناب زینب و عباس سمجھ میں آئی کہ جہاں بغیر معلم کے علم آئے اسے زینب کہتے ہیں اور اسے عباس کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. لیکن اب جب یہ علم کے اقسام آپ نے سمجھ لیا تو اب آگے بڑھ کر کہوں، بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں دولت کے لیے، علم حاصل کرتے ہیں شہرت کے لیے، علم حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو جائے، ان کے قصیدے پڑھیں. تو امام فرماتے یہ طالب علم نہیں ہے، علم کا طلبگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو دیکھ رہا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو دین کا علم نہیں سیکھ رہے تھے، دنیاوی پڑھائی پڑھ رہے تھے، ٹیٹا سیکھ رہے تھے، A+B ہول اسکوائر سیکھ رہے تھے، تو اس سے کیا ربط ہے؟ نہیں عزیزو، ہر علم اگر قصد قربت کے ساتھ ہو
تو تمہاری ترقی کا ضامن ہے اور بلند و بالا مقام تک لے جانے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آل محمد کے توسط سے ہو۔ اب افسوس یہ ہے کہ لوگ پڑھ لکھ کر کہتے ہیں یہ میتھمیٹکس آئی ہے تو فلاں نے ایجاد کیا، فلاں انگریز کا نام، فلاں کا نام۔ عزیزو خدا را رحم کریں، جب انگریزوں کی کتاب اٹھاؤ وہ خود کہتے ہیں ہم نے میتھمیٹکس بھی لیا تو جابر ابن حیان سے لیا۔ کہا کون جابر؟ کہا امام صادق کے شاگرد کا نام جابر حیان ہے۔ ارے ہم نے کیمسٹری لیا تو کس سے؟ کا فضا سے لیا جو کہ کنیز فاطمہ زہرا ہے۔ اب بس اتنا سن لیجئے، علم دین میں اور علم دنیا میں فرق اتنا ہے، اگر غلامان آل محمد کا علم چاہیے تو دنیا کی تعلیم حاصل کرو، اور آل محمد کا علم چاہیے تو دین کی تعلیم حاصل کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اور انسان علم میں آگے بڑھے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ دولت پر نگاہ کرتا ہے، علم پر نگاہ نہیں کرتا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج سرٹیفکیٹ بکتے ہیں، آج رشوت چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرٹیفکیٹ سے ثابت ہو جاتا ہے یہ عالم ہے، چاہے اسے کوئی فارمولا سالو کرنا آئے نہ آئے، سرٹیفکیٹ اسے بہت بڑے پوسٹ عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جس کے پاس نہ ہو میڈیا میں آنے کے بعد بھی اس کا ایس ایس سی کا سرٹیفکیٹ بھی بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ دین ہے جو کہتا ہے سرٹیفکیٹ سے انسان کے علم کا پتہ چلتا ہے، لیکن علم دین کہتا ہے کوئی سند نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ حوض نجف اشرف میں کسی مولوی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا کہ آپ نے ماڈل کلاس کمپلیٹ کر لی، پرائمری کمپلیٹ کر لی، ہائی اسکول مولویت کا کمپلیٹ کر لیا، نہیں، کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ جب مجتہد بنتا ہے تب دیا جاتا ہے، وہ بھی سادے ورقے پر استاد لکھ کر دیتا ہے۔ کہ پھر طے کیسے کریں کہ کوئی عالم ہے؟ تو جواب میں حوض نجف کہتا ہے اوراق کے ذریعے سے عالم کو طے نہ کرو، اس کے عمل کو دیکھو، عالم کو طے کرو۔ یہ مت دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہذا امام مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا مولا من هو العالم، مولا آپ کی نگاہ میں عالم کون ہے؟ تو امام نے فرمایا العالم هو الذي يصدق قوله على فعله، عالم اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اگر کہے اور نہ کرے تو علم رکھ کر بھی عالم نہیں ہے، یہ ذہن بنا لیں۔ اور عالم کو پہچانے کیسے؟ اب ہر وقت تو ساتھ رہ نہیں سکتے، پہچانے کیسے؟ تو امام نے کہا یہ دیکھو، اگر عمراء، اغنیاء، بادشاہ، وزراء کی سواری اس کے گھر پر ہے تو سمجھنا عالم ہے، اور اگر اس کی سواری ان کے گھر پر ہو تو سمجھنا عالم نہیں ہے۔ کتنا امام نے آسان فارمولہ بتا دیا۔ لہذا علم کی قدر کریں اور علم کو سمجھیں اور عمل کریں۔ اب عزیزو آگے بڑھ کر کہوں، کسی جوان نے کہا کہ چلو آج امیر المومنین سے ایک ہی سوال ہر کوئی پوچھے گا، اگر علی ایک ہی جواب دیں تو کہیں گے علی وہی جواب مل رہا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ خاتم بدہن علی علیہ السلام کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو لفظ وہاں وہ نقل نہیں کر رہا ہوں، کب پریشان کریں، قصد یہ تھا مشکل میں ڈال دیں، لیکن انہیں نہیں معلوم علی حلال مشکلات ہے۔
مشکل ان کے سامنے کچھ نہیں. 6-7 نفر جمع ہوئے ایک ہی سوال لے کر. پہلے نے آگے بڑھ کے پوچھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ انبیاء کی میراث علم ہے اور فرعون و نمرود و شداد کی میراث مال ہے. پھر دوسرے نے آگے بڑھ کے کہا علی علم افضل ہے یا مال؟ امام نے کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ جتنا بتاؤ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور جب مال خرچ کرو تو اس میں کمی آتی ہے، لہذا علم افضل ہے. پھر تیسرا آگے بڑھ کر کہتا ہے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ امام نے کہا علم انسان کی قدر و منزلت بڑھاتا ہے، مال مسئول بناتا ہے، مشکلات میں پیدا کرتا ہے. کہا چوتھا آگے بڑھا یہ بتائیے علی علم افضل ہے یا مال؟ تو امام نے کہا علم افضل ہے، اس لیے کہ علم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مال وہ ہے جس کے حفاظت کی ضرورت ہے. جب سب نے سوال پوچھ لیا امام مختلف جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ بعض روایت نے کہا 7 نہیں 40 لوگوں نے ایک ہی سوال کا 40 الگ الگ علی سے جواب لیا. تو تعجب کر کے کہتے ہیں نہ تیرا جواب مجھ سے ملتا ہے نہ میرا جواب اس سے ملتا ہے. ایک سوال کے 40 جواب علی نے دے کر بتا دیا. جب ہم جواب دینے پہ قادر ہے تو ایک علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ رہنے پہ شک بھی نہ کرنا. ایک سلوات بڑے محمد والے محمد. لیکن عزیزو جب انسان علم کی بات کرتا ہے تو لوگ آزمانا شروع کرتے ہیں علم ہے یا نہیں، مختلف سوال پوچھتے ہیں. حد یہ ہو گئی آج کے زمانے میں جو ائمہ سے سوال پوچھے گئے آج مولویوں سے وہ پوچھے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا مولوی کتنا بھی مولوی بن جائے لیکن اس کا علم کذبی ہے، امام کا علم وہبی ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں کہیں جذبات میں آج یہ ماحول بن چکا ہے، جس پر دل آ گیا اسے بہت آگے بڑھاتے ہیں. جس پہ بھی دل آ جائے کیسے بھی عالم پر آئے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی بات کہہ رہا ہوں، جو ذہن میں آ جائے بس سب سے بڑا وہ. لیکن ایک جملہ کہہ دوں کتنا بھی آگے بڑھائیے آپ کا آگے بڑھانا اور ہے، خدا کا بلند کرنا اور ہے. اور آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کہتے ہیں غیبت کبریٰ کی ابتدا سے لے کر چاہے شیخ کلینی ہو، چاہے شیخ صدوق ہو، چاہے شیخ توسی ہو یا غیبت کبریٰ کے علماء ہو، علامہ حلی ہو، شیخ توسی ہو، ابن نمائی حلی ہو، ابن ادریس حلی ہو، علامہ مجلسی ہو، یہ تمام کے تمام علماء کو جمع کر لیا جائے تو امام رضا کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے. کہا کیوں؟ وہ حجت الہی ہے. تو جب عزیزوں ان کے سانس کے برابر نہیں ہے تو اتنا آگے نہ بڑھاؤ کہ معصوم کی شبیہ برباد ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد عالم. لہذا لوگ مختلف سوال کرتے ہیں اور ایسے ایسے سوال نہ جانے کیا تصور لے کر آتے ہیں. اسی زمانے قدیم میں کچھ لوگوں نے کہا علی ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، علی سے ایک ایسا سوال پوچھا جائے نعوذ باللہ استغفر اللہ خاتم بدین پھنس جائے. اب کیا کیا؟ غور سے جملے سنیے گا، جو کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے. سوال پوچھا کہ یا علی ایک جانور پیدا ہوا ہے، شکل کے اعتبار سے بکری ہیں اور اس میں صفتیں کتے والی ہیں. اب ہم اسے بکری کہیں یا کتا، کیا کہیں؟ تو امام نے کہا اس کے سامنے
گھاس رکھو اور گوشت رکھو. اگر گھاس کھا لے تو سمجھ لو بکری, اگر گوشت کھا لے سمجھ کتا. اب جو دو طرف رہتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ علی ہم نے دیکھا کبھی وہ گھاس کھاتی ہیں کبھی گوشت. تو امام نے کہا اچھا پھر یہ دیکھو کہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو کس انداز سے, اگر اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری, پچھلے دھڑ سے بیٹھے تو کتا. کا علی ہم نے دیکھا کبھی بعض اوقات وہ اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے, کبھی بعض اوقات پچھلے دھڑ سے بیٹھتا ہے. امام نے کہا اچھا جب بکریوں کا غلہ ہو گوسفند کا, اس کے درمیان چھوڑ دو, اگر ساتھ چلے تو بکری, اگر آگے پیچھے بھاگے تو کتا. کالی ہم نے یہ بھی کیا, کبھی ساتھ چلتا ہے کبھی آگے پیچھے بھاگتا ہے. علی کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. امام نے کہا ایک برتن میں پانی رکھ دو, اگر منہ ڈال کر پیے تو بکری, اگر زبان سے چڑھائے تو کتا. تو کہا علی ہم نے یہ بھی کیا, پانی رکھا کبھی منہ ڈال کر پیتا ہے کبھی زبان چڑھا کر پیتا ہے. عزیزان گرامی اتنا سوال پوچھ لیا, عام انسان ہوتا بھڑک جاتا, لیکن امام نے معصوم نے کہا اچھا جاؤ خنجر لاؤ اسے ذبح کر دو اور دیکھو اگر آنت نکلے تو کتا, اوجڑی نکلے تو بکری. اب نہ کہہ سکے علی ہم نے ایک بار ذبح کیا تو آنت نکلی, ایک مرتبہ ذبح کیا تو اوجڑی نکلی. اب سب خاموش ہو گئے. تو امام کہتے ہیں اور پوچھنا ہو تو پوچھ لو. اب سمجھ میں آیا دیدو, جو دو طرفہ رہتے ہیں اسے جلدی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں. تو امام نے کیا کہا, جو کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں اگر انہیں پہچاننا ہے تو ان کی غذاؤں کو دیکھو کہ کھاتے کیا ہے. اگر انسان والی کھاتے ہیں, حلال کھاتے ہیں تو فیصلہ کر لینا کہ یہ حلالی ہے, لیکن اگر حرام کھا کر کبھی ان کی گائیں کبھی ان کی گائیں تو سمجھ لینا یہ جانور کی طرح ہے. کہ دوسری صفت فیصلے کی یہ کر لینا, جہاں یونٹی ہو, جہاں تمام جمع ہو, اگر ساتھ رہے تو سمجھنا غذا طاہر تھی, انسان شریف تھا. لیکن اگر قوم کے آگے پیچھے بھاگے تو سمجھ لینا اس کا مزاج کسی اور سے نہیں, نجس العین جانور سے ملتا ہے. امام نے کہا اگر اس کے بعد بھی دیکھنا ہو تو یہ دیکھو وہ بیٹھتا کیسے ہے. اگر غلامی کرتا ہوا بیٹھے تو سمجھ جانا کہ کس کی طرح ہے, اور شہنشاہ کی طرح بیٹھے تو کس کی طرح ہے. تو پتا چلا انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی غذا کو دیکھو, بات کو دیکھو اور اس کے چال چلن کو دیکھو. اگر سمجھ میں آ جائے تو حلال بھی سمجھ میں آئے گا, اور اگر بگڑ جائے تو حرام بھی سمجھ میں آئے گا. ایک صلوات بڑے محمد والے لہذا علم کی عظمت ہے. امام نے کہا علم پر توجہ دو, علم کے اوپر توجہ دو. اور معصوم سے مختلف سوالات پوچھے گئے, لیکن عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھ دو محمد والا. اب جب علم زیادہ ہے تو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے. اگر یہ جملہ سمجھ لیں عزیزوں, جو میں اتنی محنت سے اتنا مقدمہ بنایا ایک چیز کے لیے, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا
تو میں علی کے وہ فضائل بیان کرتا ہوں جس کو تم نے ابھی تک سنا نہیں. یا رسول اللہ کس چیز کا خوف؟ آپ فضائل علی بیان کریں گے تو سب شیعان علی ہے, سب آپ کے در کے غلام ہیں. مولا بیان کیجئے. کہنے مجھے خوف ہے. اب نبی کا یہ خوف سمجھے میں آئے گا کیسے؟ تو ہمیں قرآن کی طرف جانا ہوگا کہ نبی خوف کیوں کھا رہے ہیں, یہ خوف کس چیز کا ہے. تو آئیے جناب موسیٰ کلیم خدا علی نبینا علیہ وآلہ السلام فرعون ملعون کے دربار میں ہیں. فرعون نے جادوگروں کے ذریعے سے سانپ کو اطراف نبی موسیٰ کے ڈال دیا. حکم خداوند و موسیٰ جو ہاتھ میں عصا ہے زمین پر مارو. جناب موسیٰ نے عصا کو زمین پر مارا, اژدہا بن گیا. اور یہ بڑا سانپ چھوٹے چھوٹے سانپ جو جادوگروں نے بنائے تھے سب کو کھا لیا, نگل لیا. اب حکم خدا ہوا موسیٰ دوبارہ اس سانپ پر ہاتھ رکھو کہ عصا بن جائے, لاٹھی بن جائے. ہے میرے ساتھ عزیزوں, لکڑی کو مارا, اژدہا زمین پر بن گیا. نبی موسیٰ ڈرے نہیں, لیکن جب اٹھانے کی باری آ رہی قرآن کہتا ہے موسیٰ ڈر رہے تھے. تو غیروں نے لکھا کہ جناب موسیٰ اس لیے ڈر رہے تھے کہیں وہ اژدہا پلٹ کر موسیٰ پہ حملہ نہ کر دے. بعض نے لکھا کہ نہیں اس لیے ڈر رہے تھے کہیں اژدہا عصا نہ بنا تو کیا ہوگا. سب اپنے اعتبار سے تعویر کر رہے تھے. لیکن امام سے پوچھا گیا مولا کیا موسیٰ اپنی جان سے ڈر رہے تھے یا سانپ اژدہا نہیں بنے گا اس سے ڈر رہے تھے؟ امام نے کہا نہ اس کا ڈر تھا نہ اس کا ڈر تھا. خدا کا نبی اژدہے کو لکڑی میں تبدیل ہونے کے لیے کیوں ڈرے گا؟ ایمان خدا پر تھا. اور کہا کیوں موسیٰ اس لیے ڈریں گے کہ ان کی جان چلی جائے. نبی موسیٰ جانتے ہیں کہ کب موت ہے, کس عالم میں ہے, کیسے عالم میں ہے. کہ پھر یا رسول اللہ یا بنا رسول اللہ آپ بتائیے موسیٰ کیوں ڈر رہے تھے؟ سانپ کو اژدہے کو تھامنے کے لیے کیوں ڈر رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے ڈر رہے تھے کہ جو امت موسیٰ قریب میں تھی انہیں جادو میں اور معجزے میں فرق پتہ نہ تھا. تو موسیٰ ڈر رہے تھے کہیں ان کی جہالت سے ارے موسیٰ کا معجزہ جادو نہ سمجھ لیں. عزیزو آپ نے توجہ نہیں دی. کیا کہا نبی نے؟ کہا موسیٰ کا عصا تھامنے کے لیے نہیں بلکہ امت کی جہالت تھی کہ انہیں جادو میں اور معجزے میں فرق نہ تھا. موسیٰ اس لیے ڈر رہے تھے کہیں یہ معجزے کو بھی جادو نہ کہہ دے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب موسیٰ ڈر رہے تھے. اب پتہ چلا امت کی جہالت نے موسیٰ کو خوف میں ڈال دیا. کہ یہی مسئلہ نبی کے لیے بھی ہے. ابھی تو چند فضائل علی بیان کیا, لوگوں نے نبی کے سامنے علی کو خدا کہہ دیا. تو نبی نے کہا میں تمہاری جہالت سے ڈر رہا ہوں کہ اگر اتنے سے فضائل میں تم اتنے بڑھ گئے, اگر اور بیان کروں گا تو تم میں تمہاری جہالت میں اتنا اثر ہوگا کہ تم علی کو خدا کہہ دو گے. لہذا میں فضائل کو روک رہا ہوں. تو پتہ چلا امت کی جہالت نے فضائل علی بیان ہونے نہ دیا. تو اے مومنو اپنے علم کو اتنا بڑھاؤ کہ خود نبی فضائل علی بیان کرے تاکہ امت تک حقیقت علی سمجھ میں آئے. ایک لہذا جو جاہل ہوگا اسے علی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. لہذا اگر علی والے بننا ہو تو علم کو بڑھاؤ.
جتنا ہو علم کو بڑھاؤ. لیکن عزیزوں جتنی باتیں میں نے ابھی بیان کی بس ایک روایت کے لیے اتنا بڑا مقدمہ بنایا. آغا بشیر نجفی حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں آپ سب کو ہم سب کو اللہ جناب مسلم کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ جائیے زیارت پہ جناب مسلم کی تو اذن دخول بہت بڑا ہے, تقریباً 2 صفحے کے برابر اذن دخول ہے. ذریعے کے قریب جانے کے لیے اذن دخول بہت بڑا ہے, لیکن جب داخل ہو جائیں تو زیارت چھوٹی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے اتنا بڑا مقدمہ جو بتایا بس ایک روایت سمجھانے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اب آپ یہ بتائیے مقتضی حال عرف معاشرے میں اگر کوئی سلام کرے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام. اگر کسی نے کہا سلام علیکم, جواب میں کہے بیگن 4 روپے کلو ہے, آلو 8 روپے, تو یہ جواب بنے گا؟ جواب بنے گا؟ نہیں بنے. کیوں؟ کہا جواب مطابق سوال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جواب مطابق ہونا چاہیے سوال کے. جو پوچھا گیا وہ بتایا جائے, دوسری چیز نہ بتائی جائے. اور سوال پوچھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اس سے پوچھیں جو اس کا مزاج سمجھتا ہو. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو چھوٹے سے معصوم سے بچے کو روک کر نہیں پوچھیں گے سکندرآباد جانے کا راستہ کہاں سے ہے. کیوں؟ اس سے وہ سوال غیر معقول ہے. اگر کسی گاؤں دیہات کے رہنے والے کو لا کر ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا جائے پلین اڑاؤ تو یہ سوال اس کے اعتبار سے غیر معقول ہے نا میرے ساتھ عزیزوں؟ سوال مطابق جواب مطابق سوال ہونا چاہیے, اور سوال پوچھنے والا جواب دینے والے کی حیثیت کو بھی سمجھتا ہو. سمجھ میں آئی عزیزوں دونوں باتیں؟ جواب مطابق سوال اور سوال پوچھنے والا جواب دینے والے کی حیثیت کو بھی جانتا ہے. سید حسنین مکرم عبد الرزاق مکرم الموسوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھا, ایک روز مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پہلو پر بٹھایا. کس نے کس کو بٹھایا؟ تصور کیجئے گا. امام اول نے اپنے لخت جگر کو پہلو پر بٹھا لیا اور کہا بیٹا عباس کہو ایک. تو مولا عباس نے کہا ایک. واحد واحد. کہا بیٹا عباس کہو دو. تو جناب عباس خاموش رہے. جناب عباس خاموش رہے. مولا نے کہا عباس دو کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ کہ بابا جس زبان سے خدا کو ایک کہہ چکا اسی زبان سے کیسے میں اسے دو کہہ دوں؟ عزیز ایمانداری سے بتائیں, امام علی 1 2 گنتی بتا رہے تھے یا توحید پوچھ رہے تھے؟ کیا پوچھ رہے تھے؟ اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو گنتی تھی 1 2 3, لیکن عباس جانتے تھے علی پوچھنا کیا چاہ رہے تھے. جیسا سوال تھا ویسا عباس نے جواب دے کر کہا ایک یعنی خدا ایک. 2 کا میں کفر نہیں کہہ سکتا, بابا اپنی زبان سے شرک کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تو پتہ چلا امت یہ سمجھ رہی ہے گنتی ہے, عدد ہے, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. عزیزوں نہیں, بلکہ باب علم اپنے باب علم سے سوال کر رہا ہے. عباس بتاؤ, تو عباس
عباس نے سوال کے اعتبار سے جواب دے کر بتایا، جو پوچھنے والا ہے وہ جواب دینے والے کو سمجھ رہا ہے کس حیثیت کا مالک ہے، اور جواب دینے والا نے جواب دے کر بھی بتا دیا کہ پوچھا کس زاویے سے جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد عالم۔ لہذا مولا ابو الفضل العباس کا علم بلند و بالا ہے۔ اب یہاں ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا نہ مانے، عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج اتنا ماڈرن زمانہ ہو گیا، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں اولاد کو پڑھانے کے لیے۔ پہلے گھر کا ماحول تھا، بجلی اسی وقت چالو ہوتی جب کلمہ پڑھا جاتا، کلمہ پڑھا جاتا۔ آج کہہ دیا جاتا، اتنا وقت ملتا ہی نہیں کہ اولاد پہ توجہ دے سکیں۔ افسوس کا مقام ہے، وقت نہیں ہے، بہانہ بناتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اولاد کے بارے میں پوچھیں۔ افسوس یہ کہ راتوں میں تاخیر سے بھی آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھتا کیوں آئے، کہاں تھے، کس لیے تھے، سوال نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ اپنی مشغولیت و مصروفیت کا اتنا قصیدہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اولاد کے بارے میں پوچھے کیا علم رکھتے ہو، کتنا دین جانتے ہو۔ عزیزو کم از کم غیر کے پاس کو تو چھوڑ دیجئے، سب سے زیادہ زمین پر مصروف شخصیت کا نام علی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنین نے پہلو میں عباس کو بٹھا کر سوال پوچھ کر بتا دیا، اپنی مصروفیتوں کو دور رکھو، اپنی اولاد پہ بھی توجہ دینا۔ اگر باپ اپنی اولاد کے علم پر توجہ نہیں دے گا تو نتیجہ اتنا برا ہوگا، بچے کی دنیا بھی تباہ ہوگی، دین بھی تباہ ہوگا، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ایک صلوات بڑے محمد لہذا انسان علم آل محمد حاصل کریں، اور یاد رکھیے گا یہ علم اتنا عظیم ہے، اور امام نے کہا جو ہمارے در سے علم حاصل نہ کریں وہ گمراہی میں جائے گا۔ نتیجہ آج کھلا ہے۔ لہذا جناب عباس کی شخصیت اتنی عظیم ہے، نہ انہیں عام بشر میں شمار کیا جا سکتا، نہ انہیں منصوص من اللہ میں شمار کیا جا سکتا۔ اب جملہ سمجھو گے عزیزو، اتنی محنت کی ایک جملے کے لیے۔ اب کیا ہے معصوم کا جملہ؟ زیارت کے اندر جملہ ہے لعن اللہ، خدا ان افراد پر لعنت کرے جو عباس کے حق معرفت نہ رکھتا ہو۔ مولا عباس کی معرفت کا حق نہ رکھتا ہو، معصوم نے اس پر لعنت کی ہے۔ تو کس شخصیت کا نام ہے ابو الفضل العباس؟ اتنی عظیم کہ ان کی معرفت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے حسین کو سہارا دیا، یہ وہ شخصیت ہے جس نے زینب کو سہارا دیا۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ آج یہ مجلس مولا ابو الفضل العباس کے عنوان سے تو حق معرفت ادا کرے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس اشجاع شجاعت ترین شخصیت کا نام ہے، لیکن عاشور کے دن جہاں بچوں نے آواز دی العطش العطش العطش، تو مولا ابو الفضل العباس آئیں سید الشہداء کے پاس، یا سیدی و مولائی، اے آقا حسین اجازت دیجئے جنگ کر سکوں۔ تو امام حسین نے
منع نہ کیا، بلکہ بس اتنا کہا عباس آوازیں سن رہے ہو؟ بچوں نے کہا العطش العطش العطش، کہا عباس پہلے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو۔ عزیزان گرامی، جیسے یہ سننا تھا جناب عباس اٹھے، خیمے کی طرف گئے جس خیمے کے اندر مشکیزے رکھے ہوئے تھے۔ جناب سکینہ نے مشکیزہ لا کر دیا، مولا ابوالفضل عباس سواری پر سوار ہوئے، مشکیزہ لیا اور آگے بڑھے، علم لیا، آگے بڑھنے لگے تو حسین ابن علی نے کہا عباس رک جاؤ، علم کو جھکاؤ۔ علم جیسے جھکا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، لیکن مولا حسین نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسے یہ کلمہ لکھا اور عباس گئے ہیں، عزیز و روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے گئے خیموں میں، کاسا اٹھا لیا اور کوزے اٹھا لیے، سب آ کر سکینہ کے طرف جمع ہو کر کہتے سکینہ اب تمہارے چچا پانی لائیں گے، ہم پہلے پانی نہ پیئیں گے، اپنے چھوٹوں کو پانی پلائیں گے۔ ارے سب نے جب یہ کہا تو سکینہ نے کہا جب پانی آئے گا تو پہلے میں علی اصغر کو پھول پلاؤں گی، بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ ادھر عالم گیا، ادھر سکینہ کو یتیموں نے گھیر لیا، ہاتھوں میں کوزے ہیں، کاسے ہیں، لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ علم تیزی سے گیا، اب جو جھکا، سکینہ نے کہا اب تمہیں انتظار کرنا نہیں ہوگا، ابھی پانی آئے گا۔ اب جو علم بلند ہوا، تیزی سے علم خیمے کی طرف آ رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ کی طرف یتیموں نے دیکھا۔ اے سکینہ خیر تو ہے، لیکن سکینہ نے آواز دی بابا خیر تو ہے۔ علم دوبارہ بلند ہوا، اب پھر جب علم چلا، اب جب علم جھکا، سکینہ نے حسین کا چہرہ دیکھا، بابا خیر۔ ارے کچھ ہی دیر گزری، مقتل سے آواز آئی ان کا سارا ظاہری۔ ارے مقتل سے آواز آئی سیدی و مولائی، تو حسین نے کہا ان کا سارا ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ عزیزو، ادھر یتیموں کا یہ حال، ادھر ابوالفضل عباس پانی لے کر جب آ رہے تھے، کسی ملعون نے دائیں جانب حملہ کیا اور ہاتھ کو قلم کر دیا، پھر بائیں جانب حملہ کیا اور بائیں ہاتھ کو قلم کر دیا، اور عباس اپنے دانتوں میں مشکیزہ تھامے ہوئے تیزی سے جا رہے تھے۔ علامہ مجلسی کہتے دائیں بائیں جانب سے آواز آنے لگی، ارے تیر اندازو آؤ، خیمے تک پانی جانے نہ دینا۔ اب تیر چلے، 18,000 لوگوں نے مل کر تیر برسائے، اتنے تیر برسائے کہ عباس کی پشت تیروں سے سج چکی تھی۔ عباس نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایک تیر آنکھ میں لگی۔ علیزو تیروں کے آڑ میں ابوالفضل عباس نے مشکیزوں کو چھپا لیا، لیکن ایک ملعون نے ایک تیر مشکیزے پہ مارا۔ عباس نے رخ بدلا، جیسے ہی رخ بدلا، روایت کا جملہ ہے عباس نے سر کو ہلایا تاکہ تیر نکل جائے، تیر نہ نکلا، لیکن جیسے ہی گھٹنوں کو قریب کیا، ایک شقی ارے گرز لیا، تیزی سے آگے بڑھا، سر پر مارا۔ عباس نے کہا حسین، اللہ اللہ اکبر، خدایا ان رونے والوں کو زیارت اربعین نصیب فرما۔ عزیز و جملہ ہے عباس کے قریب گئے، ایک مرتبہ سر کو حسین نے لیا، عباس اے عباس، تو جناب عباس نے کہا آقا آپ بتائیے یہ غلام آپ
آپ کی ابھی بھی خدمت کر سکتا ہے تو بیان کیجئے گا۔ حسین نے کہا عباس آج تک تو نے سید کہا، سردار کہا، مولا کہا، آقا کہا، لیکن عباس تو نے آج تک بھائی نہ کہا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا ام البنین نے منع کیا، اتنا کہنا تھا، پھر فوراً کہا بھائی بھائی بھائی۔ اسماعیل یزدی کہتے ہیں عباس نے کیوں بھائی کہا اس لیے کہ عباس کے قریب فاطمہ زہرا آ گئی، آ کر کہتی عباس تو میرا بیٹا ہے، میرے حسین کو بھائی کہہ دے۔ اللہ اللہ اکبر۔ عزیزوں میں تمام روایتوں کو چھوڑتے ہوئے جب عباس کو چھوڑ کر علم لے کر حسین خیمے کی طرف چلے، جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو یتیموں نے سکینہ کو دیکھا اور علم کو دیکھا، علمدار نہ آیا تو کوزوں کو چھپا لیا اور جملہ کا سکینہ ہمیں پیاس نہیں لگی، سکینہ اپنے چچا کو بلا لو۔ ارے زینب نے جب سنا آواز دی ماں جائے میرے عباس کی خیر ہو، آواز دے کر حسین نے کہا زینب مجھے پرسا دو، میرا بھائی مارا گیا۔ اللہ اللہ عزیزو بس آخری روایت زحمت تمام کیا۔ روایت یہ ہے جب جناب عباس کے پاس گئے تو حسین کے چہرے کے بال، سر کے بال کالے تھے، سیاہ تھے، لیکن جب علم لے کر خیمے کے قریب آئے سر کے بال، چہرے کے بال سفید ہو گئے۔ کہا کیوں؟ محمد علی سیبوی کہتے ہیں علم لے کر خیمے کے قریب آئے، شمر ملون نے آواز دی اے لشکر والو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خیمے لوٹ سکتے ہیں، کوئی حسین کو بچانے والا نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ ارے حسین کے سر کے بال، چہرے کے بال سفید ہوئے، آواز دی زینب مجھے پرسا دو، میرا ناصر مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ورزن بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ بار اللہ پروردگار و بطفل محمد رال محمد اس خلیل سعداداری کو قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما، امام وقت ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، جس گوشے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اے مالک جتنے زوار اربعین کے لیے جا رہے ہیں اور جو پہنچ چکے ہیں، خدایا ان سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدایا جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما، پریشان حال مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا اگر دشمنان اہل بیت لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، ورنہ نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ آدر خیمہ نہ جا سکی ساخیر نہ پھول بایا حسینیوں روتی ہے بنت شاہ مدینہ حسینیوں حسینیوں
مدینہ حسینیوں عباس مر گئے لب دریا حسینیوں لاشا کہیں ہے ہاتھ کہیں ہے شہید کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے حسینیوں روتی ہے دن شاہ مدینہ حسینیوں عباس مر گئے لب دریا حسینیوں شرمندیوں بھتیجے سے عباس ہو گئے لاشا بھی مر کے گھر میں نہ آیا حسینیوں روتی ہے بنت شاہ مدینہ حسینیوں عباس مر گئے لب دریا حسینیوں قتل ہوئے عباس علی باویلا میں سے تمشانوں کا چلی باویلا مسجد ریزہ بہ گیا پانی جاسی رہی گودوں کی بری باویلا گرز سے تم سر پر کھایا باویلا بھائی کو شہ کے بچ آیا باویلا پشت برات پر تم نہ سکا دیودا کے گرا پر بندے علی باویلا ایڑیاں رگڑی رہتی پر باویلا پر مصابانی شر باویلا دیئے صدا زہرا کے پسر کو کیا شر والا جان چلی باویلا تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس مرثیہ شاہ کے ہونٹوں پہ یہی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس بھائی سے بھائی بچھڑتا ہے ہمیشہ کے لیے بھائی سے بھائی بچھڑتا ہے ہمیشہ کے لیے بھائی سے بھائی بچھڑتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ جدائی کی ہوا کیسی چلی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس تیرے شانوں کے بھروسے تھی ردا زینب کی تیرے شانوں کے بھروسے تھی ردا زینب کی تیرے شانوں کے بھروسے تھی ردا زینب کی آئے یہ آس
بھی اب ٹوٹ رہی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس۔ مشک جس کے لیے دریا کی طرف لائے تھے، مشک جس کے لیے دریا کی طرف لائے تھے، مشک جس کے لیے دریا کی طرف لائے تھے، منتظر وہ در خیمہ پہ کھڑی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس۔ ایک بار اپنی زباں سے مجھے بھائی کہہ دو، ایک بار اپنی زباں سے مجھے بھائی کہہ دو، ایک بار اپنی زباں سے مجھے بھائی کہہ دو، آرزو ٹوٹے ہوئے دل کی یہی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس۔ کیا ہوا آپ کا 32 برس کا بھائی، کیا ہوا آپ کا 32 برس کا بھائی، کیا ہوا آپ کا 32 برس کا بھائی، مجھ سے تنہائی میری پوچھ رہی ہے عباس، تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے عباس۔ عباس عباس اے میرے بھائی، 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 عباس عباس اے میرے بھائی۔ اکبر بھی گئے چھوڑ دیے مجھ کو اکیلے، کیا کیا نہ ستم ہے میرے اس دل نے جھیلے، لوٹے ہے ستم گر میرے برسوں کی کمائی، عباس عباس اے میرے بھائی، عباس عباس اے میرے بھائی۔ بچوں کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا، ہے آس میں بیٹھے ہیں لیے ہاتھ میں کاسا، اب لطف نہیں خیموں میں ویران سی چھائی، عباس عباس اے میرے بھائی، عباس عباس اے میرے بھائی۔ بیووں کی رداؤں کا بھی اب خوف ہے مجھ کو، ٹوٹی ہے کمر شیخ کے اب کھو دیا تجھ کو،
اب داغ رسن دیکھے گی زینب کی کلائی عباس عباس اے میرے بھائی عباس عباس اے میرے بھائی بھائی میرے بھائی کی صدا گونج رہی ہے مایوس ضعیفی میں کھڑے ابن علی ہے اب حالت شبیر پہ روتی ہے خدائی عباس عباس اے میرے بھائی لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام جان فاطمہ لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام جان فاطمہ نہر پہ کٹے شان آپ کے نہر پہ کٹے شان آپ کے لیجئے سلام ناز مرتضیٰ لیجئے سلام شاہ کربلا لیجئے سلام جان فاتح ہائے ہائے السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ